اس وقت جلسے میں جب وہ آئے تھے چند افراد تھے، اور ہمارے مجمع کے اندر بیٹھے موجود افراد ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ، وہ تعداد میں زیادہ تھے اور جان نثار تھے۔ اگر ایک اشارہ بھی استاد صاحب قبلہ فرما دیتے تو ان کے بقیے ادھیڑ کے رکھ دیے جاتے، لیکن استاد صاحب قبلہ نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ فرماتے ہوئے آپ نے قانونی راستہ اختیار کیا کہ 15 کال کریں، پولیس کو بلائیں۔ یہ سب کچھ ریکارڈنگ پہ موجود ہے۔ تو ہم آج کے اس جلسے کا جو یہ رنگ بدل رہا ہے نا، یہ بھی ہمیں تکلیف دہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے رویوں کی وجہ سے بدل رہا ہے، ورنہ یہ ہمارے ایک سوگ کا جلسہ تھا، اس میں یہ باتیں زیب نہیں دیتی تھیں، لیکن ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو کم از کم اتنا تو بتلائیں کہ بھئی اب ہم اذیت تمہاری برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے میں علاقہ پولیس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ جتنے بھی موجود جان نثار ہیں، جس طرح ان کی عقیدت محبت آستانہ عالیہ امام آباد شریف کے ساتھ ہے، والہانہ محبت، وہ سب دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تو آستانہ شریف کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میں علاقہ پولیس کو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فی الفور یہاں پہنچیں، اور اس طرح کی جو دل آزاریوں والی کارروائیاں ہیں، اس کے سد باب کے لیے ہمارے جو مطالبات ہیں، جائز مطالبات، جائز شکایات، یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اس کو بغاوت میں شمار کرنا یہ کسی بھی قانون میں نہیں ہے۔ تو ہم جائز مطالبات، جائز شکایات لے کر بیٹھے ہیں یہاں، تو جو ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں رپورٹنگ کے حوالے سے، یا چوکی انچارج صاحب یہاں پر گاڑی لے کر موجود ہیں، وہ تھانہ ایس ایچ او صاحب اور کہنا ڈی ایس پی صاحب، کہنا سرکل کے ڈی ایس پی صاحب جو ہیں، وہ ان کو ابھی فی الفور یہاں مدعو کریں تاکہ وہ ہماری بات کو سنیں، ہمارے مطالبات کو دیکھیں اور اعلیٰ افسران تک ہماری آواز کو پہنچائیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ تمام دوست مل کر وہاں جا کر اعلیٰ افسران کو اپنی بات سنائیں، اپنا مدعا سنائیں۔ راستے میں 100 مسائل ہو سکتے ہیں، پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں اتنے بڑے مجمع کو لے جانے کے اندر، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر آ کر جو ہمیں اذیت پہنچائی گئی یا جو دیگر اضلاع میں ہمیں اذیت دی جاتی ہے، اس سارے کے سد باب کے لیے اقدامات کیے جائیں اور فوری اقدامات کیے جائیں۔ آج ہی ابھی ہم اس چیز کا مطالبہ پورا کروا کر یہاں سے اٹھیں گے، اور ہم میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ آپ میں سے جو میری بات کے ساتھ متفق ہے وہ کھڑے ہو کر احتجاج اپنا ریکارڈ کروائے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں نہ تو کسی بریانی کی لالچ ہے، نہ ہمیں مرکز نے کرایہ بھیج کر یہاں بلایا ہے، ہم کوئی کرائے کے بلائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ سب جان نثاران، دین حق پر قائم رہنے والے، یہ صبر و تحمل والے، یہ صرف آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس کا سلسلہ بند کیا جائے۔ بے شک اور بے شک بے شک بے شک ہم بے شک ہم
ہم جوش کے اندر ہوش کھونے والے لوگ نہیں ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں الحمدللہ کہ جتنا ہوش میں ہم رہتے ہیں اتنا دنیا کائنات میں کسی کو ہوش میں رہنا سکھایا ہی نہیں گیا. جتنے ہمارے قائدین محترم قائدین جتنے ہمارے امن پسند ہیں، دنیا کا کوئی قائد ایسا امن پسند نہیں. ہمارے قائدین نے اذیتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، جیلیں بھوگی، سب کچھ کیا، لیکن اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے صبر کا دامن لبریز ہو چکا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اٹھ کر ہمیں اور قوم و ملک کا نقصان نہ ہو. لہذا جس طرح ہم دست بدعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، ہمیں دست بدعا رہنے دیا جائے اور یہ اذیت ناکی کا سلسلہ بند کیا جائے. ہماری تشریف رکھے، جزاکم اللہ خیر. ہماری یہاں کی جو انتظامیہ کے ذمہ داران ہیں وہ فی الفور یہاں کے چوکی انچارج صاحب کو بلائیں اور وہ چوکی انچارج صاحب کہنا سرکل کے ڈی ایس پی کو کال کریں یہاں اسٹیج پہ آ کر، اور وہ بلائیں کہ یہ پرامن لوگ ایک قانونی حق کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہمارا الحمدللہ نہ تو پہلے کوئی ایسا ریکارڈ ہے جس میں ہم نے لوگوں کو مشتعل کر کے جلاؤ گھراؤ کیا ہو، اور نہ ہی آئندہ ہمارا الحمدللہ ایسا کچھ ہوگا. پرامن طریقے سے رہ کر ہم صرف بدماشوں غنڈوں کا ہاتھ رکوانا چاہتے ہیں قانونی طریقے سے. ہم نہیں چاہتے کہ بدماشوں اور غنڈوں کے مقابلوں میں ہم اپنے جان نثار کھڑے کر دیں اور اس سے پھر حکومت کو بھی مسائل کھڑے ہوں، ملک میں بھی پریشانیاں کھڑی ہوں. ہم یہ نہیں چاہتے. لہذا اعلیٰ افسران ہماری اس بات کو عام نہ سمجھیں. ہم یہاں پر آج جو بیٹھے ہیں، ہم یہاں پر انشاءاللہ تعالی یہ ظلم اور غنڈہ گردی کے ہاتھ روک کر اٹھیں گے. نہ ہمیں بھوک کی فکر ہے، نہ ہمیں پیاس کی فکر ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے. ہم حق پر ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اطمینان ہے. ہم جو کہیں گے اس کے ہم ذمہ دار ہیں اور جو کریں گے اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. لیکن جو حکومت ہے، ہم ٹیکس پیئر ہیں، ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو. کر دیں لائیو کر دیں، کوئی بات نہیں. ہم میں سے ہر شخص ہر چیز پر ٹیکس دے رہا ہے. ہم گورنمنٹ کو نہ چاہتے ہوئے ان کی مالی مدد کر رہے ہیں. ماچس خریدنے جاتے ہیں تو بھی ٹیکس دیتے ہیں. ہم سفر کرتے ہیں، پٹرول ڈلواتے ہیں تو بھی ٹیکس دیتے ہیں. ہماری گاڑیاں روڈ ٹیکس دیتی ہیں، حتیٰ کہ کوڑا اٹھا کر ٹھکانے لگانے والی گاڑیاں روڈ ٹیکس نہیں دیتی. قرآن مجید اٹھا کر محفوظ کرنے والی ہماری گاڑیاں روڈ ٹیکس دے رہی ہیں، پٹرول ٹیکس دے رہی ہیں. کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں کا پٹرول فری ہے، خزانے سے دیا جاتا ہے. اور قرآن مجید اٹھا کر دفن کرنے والی گاڑیوں کا پٹرول ہم اپنے خرچے سے کرتے ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ نہیں کرتے. ہم ٹیکس پیئر لوگ، ٹیکس ادا کرنے والے لوگ ہیں. تو جب آپ ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتے ہیں تو کم از کم وہ مراعات تو ہمیں دیں جو آپ دوسروں کو دے رہے ہیں. ہم تم سے نہ تو اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم تم سے نہ ہی کسی قسم کی، نہ ہی تم سے ہم شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے تم بھی محکوم ہو، تم بھی محکوم ہو. ہم تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جس وقت ابرہہ بادشاہ مکہ المکرمہ پر حملہ آور ہوا
تو آپ نے جا کر اس سے اپنے اونٹوں کے تحفظ اور اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ تو ابرہہ بادشاہ کہنے لگا میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت ایک دلیر شخص ہیں، میں آپ کا کعبہ ڈھانے آیا ہوں اور آپ اپنے کعبہ کے تحفظ کی بات نہیں کر رہے، آپ اپنے اونٹوں کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کعبے کا محافظ اللہ ہے اور وہ تجھ سے کہیں غالب ہے، وہ اپنے کعبے کی حفاظت کرنا جانتا ہے کہ ابابیل کے ذریعے کس طرح تمہاری سرکوبی کرنی ہے۔ ہم نے تو صرف اپنے ذاتی مال کے تحفظ کے لیے تجھ سے مطالبہ کیا ہے، اسی طرح وہی سنت ادا کرتے ہوئے ہم تم سے اپنی ذات کا تحفظ مانگ رہے ہیں جو تمہیں آئین پابند کرتا ہے تحفظ فراہم کرنا۔ اس لیے اپنے مرکزی منتظم ہماری تنظیم کے عالمی تنظیم تحفظ اوراق کے افضل چشتی صاحب وہ ادھر قریب ہوں تو سٹیج پر آئیں۔ افضل چشتی صاحب اگر سٹیج کے قریب ہیں تو وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع لجپال چشتی صاحب آپ کا ایک اشارہ وہ حاضر ہے کون ہمارا، چشتی صاحب آپ کا ایک اشارہ حاضر ہے کون ہمارا، ہماری جان حاضر زندہ باد۔ چشتی تیرے جان نثار، بے شمار 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 کے لیے لبیک یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ چوکی انچارج صاحب 15 کال کی طرف چلے گئے ہیں اور جو یہاں ان کا مقرر کردہ نمائندہ ہے کانسٹیبل، اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے آپ کا میسیج جو ہے وہ اوپر بھیج دیا ہے، تو ان کی طرف سے جو جواب آتا ہے ریپلائی آتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ہم پھر دوبارہ وہی بات دہراتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہم فی الفور مذاکرات اور اپنے جائز مطالبات سنانے تک بیٹھے رہیں گے۔ بے شک بے شک انشاءاللہ۔ جی آپ نے ان سے بات کر دی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایسے جو کانا صاحب ہو جائیں نہیں ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، پیر و مرشد خواجہ انہوں نے تو سب صورتحال اس طرح ساڑھے مشاہد جو مطالبہ کیتا ہے تو پھر فوری تے پہنچو۔ کون نے؟ کانسٹیبل صاحب نے یا؟ اچھا بلاؤ، کرسی رکھ دو اتنے سامنے انہوں واسطے۔ اور تو چھوٹی کرسی بڑھا جائے اپنی اپنی جگہ دے ہوتے مطمئن ہو کے بیٹھے رہو۔ اپنا دوستو افضل صاحب ایس ایچ او صاحب کی بلانو میری طرف سلام بھی دے ہوتے انہوں نے صورتحال تو آگاہ کرو۔ سارے بیٹھ جاؤ، استاد صاحب کھلا پیچھے جڑے کھڑے میں بیٹھ جاؤ جی، مہربانی
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਘਟਾਓ ਯਾਰ।